اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء ومعدن الاسرار ومنبع الانوار وجمال الکونین وشرف الدارین وسید الثقلین المخصوص بقاب قوسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 شامل ہے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نہ پا سکو گے کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم محبوب یعنی عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے برٌ۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں البر سے مراد جنت ہے۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہی کے ذریعے کوئی شخص جنت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ البر سے مراد بر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق وہ لوگ نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ قرآن مجید میں بر بمقابلہ اسم آیا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس بن کے لغوی معنی ہیں کمزوری، اضمحلال، تکان، لہٰذا بر کے معنی ہوں گے قوت، وسعت، کثرت، کشادگی، فراخی وغیرہ۔ چونکہ اسم جرم یعنی گناہ ہے، اس لیے نیکی ورچو ہے، لہٰذا قرآن مجید کی روح سے نیک کام بر وہ ہوں گے جن سے کشادگی کی راہیں کھل جائیں گی، جن سے انفرادی طور پر نگاہ میں فراخی، قلم میں کشادگی اور انسانی ذات میں وسعت پیدا ہو جائے، اور اجتماعی طور پر سامان زیست میں کثرت اور وسعت آ جائے، اور معاملات میں فراخی اور حوصلگی کا ثبوت دیا جائے۔ بر اور تقویٰ کے الفاظ اسی لیے اکٹھے آئے ہیں کیونکہ تقویٰ یعنی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنا کہ باعث انسان سے تنگ نظری دور ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عزیز متاع یعنی مال و دولت حتیٰ کہ جان تک کو قوانین خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رکھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم محبوب یعنی عزیز رکھتے ہو، یعنی جب تک تم ان چیزوں کو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا نہیں رکھو گے، تمہیں کشادگی اور وسعت نصیب نہیں ہوگی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی شاعر کو رسمی طور پر ادا کر لینے کا نام بر یعنی نیکی ہے، سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔
قرآن مجید میں اس کی وضاحت پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں موجود ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم منہ پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب بھی وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت بھی۔ یہی لوگ ہیں جو راست پر ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار بھی ہیں۔ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک کہ نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم محبوب یعنی عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ اسے جانتا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن تبلغوا حقیقت البر الذی ہوا کمال الخیر۔ اپنے محبوب اور عزیز چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کیے بغیر تم نیکی کی حقیقت تک جو خیر احسان کا درجہ کمال ہے رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ محبوب اشیاء میں مال و متاع، جسم و جان اور جاہ و منصب سب داخل ہیں۔ ان میں سے جو پیاری چیز ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہی نیکی میں درجہ کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا خطاب یہود، نصارہ، مسلمانوں اور سب نوع انسان سے ہے، اور مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اگر کسی کو کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی حقیر قسم کا مال دے کر چھوٹ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو نہ پا سکو گے۔ اس آیہ کریمہ کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت اچھا اثر قبول کیا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے۔ ان میں سے بیرہا یعنی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ کے 7 کنویں میں سے ایک کنویں کا یہ نام ہے۔ عربی میں بیر کنویں کو کہتے ہیں، جبکہ ہا کسی مرد یا عورت کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ مسجد نبوی کے پاس ایک مقام کا نام ہے۔ چنانچہ بیر ہا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور عمدہ اور شیریں پانی
پیتے تھے۔ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری کل جائیداد سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرہ کی امید کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے یہ فوائد جو میں نے عرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی خرچ کرنا ہے۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، وہ دیتا ہے تو اس کا مطالبہ، وہ اسے خود تو کچھ نہیں چاہیے، اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ جو اس کے غریب غربا بندے ہیں ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرو جو مال میں نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جتنا مال دیتا ہے اسی میں سے ہم خرچ کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔